حافظ صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جے یو آئی کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. سب سے پہلے تو اس افسوسناک سانحے کا اور حادثے کا اس میں جو شہداء ہے ان کی لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، شہداء کی شہادت کی قبولیت کے لیے دعا، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا اور دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت. دیکھیے، یہ جو آپ نے اپنی انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. 9/11 کے بعد بالخصوص یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو معاشی طور پر، مالی طور پر بہت بڑا نقصان دیا ملک کو، اور جانی طور پر بھی تقریباً 70-80 ہزار 90 ہزار، جس میں فورسز بھی موجود ہے، سیاستدان، ڈاکٹرز، صحافی، یعنی کوئی ایسا طبقہ ہے نہیں جو وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے اس میں. لیکن یہ جنگ کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، پاکستان کی جنگ تھی نہیں تھی، پاکستان پر کس نے مسلط کیا، یہ بہت بڑی کہانی ہے. یہ پارلیمنٹ میں بھی اس زمانے کے وزراء داخلہ، پارلیمنٹرین بولتے رہے کہ کس نے مسلط کی، کیوں کی، اب ہماری جنگ ہو گئی، پہلے ہماری جنگ نہیں تھی. یہ وہ تسلسل ہے. لیکن باجوڑ میں اور اسی 20 سالہ جنگ یا 21 سالہ جنگ میں جمعیت علماء اسلام کو ہمیشہ نشانہ بنایا ہے. میں آپ کو گنوا دوں مختصر، اگر آپ مجھے ٹائم دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا، اکرم خان درانی صاحب پہ ہوئے، دیگر قیادت پہ، اور شیخ حسن جان صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے پارلیمنٹرین تھے، ایم این اے تھے، 4 سدسیہ وہ ایم این اے بن کے منتخب ہوئے تھے. مولانا معراج الدین 2002 سے 2008 تک، مولانا نور محمد وانو والے، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب. یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے. ابھی کس نے حملہ کیا؟ ابھی آ رہا ہوں. ابھی باجوڑ میں آپ ذرا دیکھ کے 4 سال 6 سال پہلے چلے جائیں، ہمارے تقریباً درجنوں ایسے مقامی عہدیدار، قیادت، صوبائی ٹکٹ ہولڈر، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا. کبھی داعش کے نام سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ابھی کس نے وہ ہے یا نہیں. ابھی تو مجھے نہیں معلوم. آپ نے جو ابھی اپنی انٹرویو میں کہا، آپ نے داعش کا نام لیا. داعش ہماری ابتدائی اطلاع یہی ہے. داعش. اب داعش کون ہے؟ ایک ہی طبقہ ہے جو بھی ہے، کبھی ایک نام، کبھی دوسرا نام، کبھی تیسرا نام. داعش کو کھڑا کس نے کیا افغانستان؟ میرے خیال میں آپ افغانستان کی بات نہ کریں، آپ مڈل ایسٹ سے شروع کریں. مڈل ایسٹ میں میرے خیال میں امریکہ کے ایک سیکرٹری یا اس خارجہ یا اس قسم کے ایک نے، مجھے یاد نہیں ہے، حیدری نے بات کی یا کس نے کی، اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ داعش ہم نے بنایا. اور کس مقصد کے لیے بنایا؟ ہم نے بنایا حزب اللہ جو لبنان میں نہیں ہے، نصر اللہ والا حزب اللہ، اس کو ہم نے اس کے ساتھ لڑوانا تھا، لیکن ابھی ہمارے گلے پڑ گیا. یہ اس کی بات ہے. اب آپ اس سے اگر اندازہ لگائیں، میں ایک دوسرا مثال دیتا ہوں. آپ کرزئی کے زمانے میں یا اشرف غنی کے زمانے کے افغانستان پارلیمنٹ کی ایک پارلیمنٹرین کی تقریر ہے، آج بھی موجود ہے، آپ جا کے سوشل میڈیا پر. وہ کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی داعش ہے، امریکہ بمبار جہاز آتا ہے، بمباری کرتے ہیں، لیکن عام افغانوں کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو مارنا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا ہے، ہم نے ادھر بمبار کرنی ہے. تو اس کا کیا مقصد؟ میری جو معلومات ہے آج سے تقریباً 2014 یا 2015 کی، میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے بہت سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آج بھی پارلیمنٹ میں ہے. اس نے مجھے خود کہا، اس نے مجھے جہاز میں کہا، میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھے تھے سیٹ پر، انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ افغانستان کی بدخشان کے پہاڑوں میں مسلح لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ہزاروں، چین کے لیے، چین میں لڑوانے کے لیے. سنکیانگ جہاں سے سی پیک آ رہا ہے نا، وہاں. اور اس میں نائب وزیر اعظم پاکستان آ رہے تھے، کیا یہ تو نہیں ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یہ حملہ کروایا گیا ہو تاکہ اس پروجیکٹ کے اوپر ایک خطرات کے میں آپ کو ایک عرض کر لوں.
یہ آپ نے کہ بڑی پتے کی بات کی ہے، بڑی دیکھیے میں اس کا پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف یہ حملہ میں آپ کو وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے کہا گیا ہے، وہ پارلیمنٹرین آج بھی زندہ ہے. اگر وہ واقعی انہوں نے مجھے سچ کہا ہے تو آج اسی پر قائم رہنا چاہیے یا بول چکا فیصل وارڈر صاحب سے پوچھیں. تو وارڈر اس لیے صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام کو باجوڑ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی، اور یہ آج سے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا 4-5 سال سے اس کو نشانہ بنایا کسی جا رہا ایک ہے. پاکستانی کو بھی نشانہ بنائے تو ظلم ہے، زیادتی. 80-90 تو ہزار پاکستانیوں کی شہادت ہم نے آپ پائی نے ہے. 40 ورکر 50 جمعیت سے زیادہ، علماء اسلام 54 نہیں جمعیت علماء اسلام کے 80 ورکر شہید ہوئے، 200 کے قریب زخمی ہے. لیکن آج آپ سوشل میڈیا کے پر جا کے آج بھی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے.